حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی وقت گزرتا گیا، میں انتظار میں تھی۔ اللہ کی شان جتنے بچیاں ہیں، حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ، بی بی فاطمہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، یہ چار کی چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہیں، اور بیٹے حضرت عبداللہ، طیب، قاسم، طاہر، یہ بھی اللہ کی شان حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ صرف ایک بیٹا حضرت ابراہیم، وہ مدینے میں جا کر حضرت ماریہ قبطیہ کی بطن سے تھے، وہ بھی 2.5 سال تک زندہ رہے، پھر اللہ نے ان کو بھی اٹھا دیا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، بس سمجھ لیجئے ما کان محمد ابا احد من رسولکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ خاتم النبیین کو اللہ نے پورا کرنا تھا، اس لیے کوئی بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوانی تک نہیں پہنچا، اور 40 سال کی عمر میں جس کے انتظار میں حضرت خدیجہ الکبریٰ منتظر تھی، وہی واقعہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا آنا جانا، اور پھر آخر مختصر کر رہا ہوں، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 مہینے کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا آنا، وہی کا پہلا سبق لانا، آپ کو سینے سے لگا کر دبوچنا، آپ پر کپ کپی کا طاری ہونا، اور اچھی خاصی گر آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کب کبھی طاری تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا کیا ہوا اے اللہ کے محبوب، ہوا تجھے کیا؟ کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، لگتا ہے بس میرے آخری لمحات ہے، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی پر اور پھر ایک کمبل اوڑھ لیا۔ اللہ نے یا ایھا المزمل کہہ کر اسی کمبل کا ذکر قرآن میں کیا جو کمبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اوڑھا تھا۔ پھر تھوڑی گرمی ختم ہو گئی، پھر چادر لا کر کے اوپر ڈالا، اللہ نے اس چادر کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، یہ چادر اوڑھنے کا وقت نہیں، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اب تیری اہم ذمہ داری اب شروع ہو گئی۔ جب کمبل ہٹایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہوا، آپ کچھ بتائیے۔ حضور سے فرمایا غار حرا میں تھا، اچانک کچھ ہستی میں نے دیکھی جس کا سر آسمانوں سے اوپر جا رہا تھا، پاؤں تحت الثرى میں لٹکے تھے۔ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام کو سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کسی رسول نے اپنی اصلی صورت میں نہیں دیکھا، کسی نبی کسی رسول نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ بھی زندگی میں 2 مرتبہ، پہلی مرتبہ غار حرا میں اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا معراج کی رات، معراج کے موقع پر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حالات جو بیان کیا، جبرائیل علیہ السلام کی صورت جو بیان کی، وہ کیفیات جو بیان کی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سرہانے بیٹھ کر کہتی ہیں الحمدللہ وہی ہوا جس کی خدیجہ اب تک منتظر تھی۔ اے اللہ کے حبیب انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو گالی دینے والے کو دعائیں دیتے ہیں، آپ تو کوئی مہمان آئے اس کو گھر لا کر کھانا کھلاتے ہیں، آپ کو قتل کی دھمکی دے تو آپ اس کے لیے بھی دعا گو ہوتے ہیں۔ آپ نے تو جب سے آپ سے عقد ہوا ہے آپ نے تو کبھی جھوٹ کا سہارا بھی نہیں لیا، آپ تو حق و صداقت کے بین الاقوامی علم بردار ہیں۔ آپ 10 صفات بے وقت گنوائے، فرمایا آپ جیسے صفات رکھنے والا تو کبھی خسارے میں جاتا ہی نہیں، اس کو کبھی نقصان پیش آتے ہی نہیں۔ ایک بیوی شوہر کے سرہانے بیٹھ کر گواہی دے رہی ہے، معاف کیجئے
معاف کیجئے، میں ایک سوال اگر کروں محسوس نہ کیجئے یا اس کو آپ میرے ایک چٹکلے سمجھ کر درگزر کیجئے، لیکن خدا کے لیے سنتے لیجئے، ہماری بیویاں ہمارے سرانے بیٹھ کر یہ گواہی دے سکتی ہیں؟ جو گواہی حضرت خدیجہ کبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرانے بیٹھ کر گواہی دی ہے، آپ کن صفات کے حامل ہیں؟ کیا ہماری بیویاں ہمارے سرانے بیٹھ کر ان صفات کی گواہی دے سکتی کہ آپ میں تو یہ نیک صفت ہے، آپ میں تو یہ نیک صفت ہے؟ بلکہ الٹی یہ کہے گی میں نے جب بھی تم سے کوئی کام کہا ہے کبھی کیا ہی نہیں ہے تم نے،